صاحب قبلہ مدد اللہ علی و نورانی سے کہ حضرت اپنی نورانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نورن کی آمد، حضور مفتی اعظم بندیل کھنڈ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحۃ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیف آنو شکستہ راتو پشتی، بے حق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المعین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ کے لیے بھی خوشی کا سبب ہے، خوشی کا باعث ہے، اور مجھ فقیر کے لیے بھی یہ فخر کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حسین کے اس احاطے میں میلاد النبی کا پروگرام اپنے فضل سے منعقد کروایا۔
اللہ تعالیٰ سارے اراکین کی، ذمہ داران کی، حاضرین کی ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری اوقات کچھ نہیں، یہ سرکار کا کرم ہے کہ وہ اپنا ذکر جس سے چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، ورنہ حقیقت دیکھی جائے تو اتنا پست ہو گیا ہوں آواز کے اعتبار سے، لیکن حوصلہ پست نہیں ہے نا؟ حوصلے بلند ہوں تو منزلیں طے ہوتی رہتی ہیں، اور حوصلے ہی پست ہو جائیں تو ہاتھ آئی ہوئی منزل بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے حوصلے بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب مولانا جیلان ربانی صاحب نے مجھے دعوت دی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد حسین میں نمازی تو ڈھنگ سے دکھتے نہیں ہیں، اور پھر مسجد کے احاطے میں کیا لوگ آئیں گے؟ لیکن یہ میرا سوچنا غلط ثابت ہوا۔ آپ لوگوں کے جذبات، ہماری ماں، بہنیں، بھائی، بزرگ اس کثیر تعداد میں آئے کہ اب دوسرے لوگوں کو رشک ہو رہا ہے کہ یہ جلسہ کچھ سالوں پہلے کیوں شروع نہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، دکھاوے سے، ریاکاری سے بچائے، اور خلوص کے ساتھ ہم لوگوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ کل ماشاءاللہ آپ کو شاندار ایک خطاب سننا ہے مولانا سید سرور ربانی صاحب کا۔ مجھے تو 10 دن سے آپ لوگ ڈھو رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، جہاں اتنا برداشت کیا ہے چند منٹوں کے لیے اور برداشت کر لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ہمت کرتا ہوں، نعت پاک کے چند اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جھوم کے درود پاک سنا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا قریبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نورانی محفل ہے، نورانی مسجد میں، نورانی محفل میں نور نبی، نور خدا کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اسی نور پر مجھ کو یاد آ گیا، جھوم کر بولیے کہ نور کے زلف عارض دہن، نور کا نور کے زلف عارض دہن، نور کا نور کے زلف عارض دہن، نور کا مصطفیٰ کا سراپا بدن، نور کا مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا سراپا بدن۔ اور میرے آقا کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے آپ کو معلوم ہے، اور میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد حالات کیا ہو گئے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جب سے تشریف لائے حبیب خدا، جب سے تشریف لائے حبیب خدا، چل رہا ہے جہاں میں چلن نور کا، چل رہا ہے جہاں میں چلن نور کا، مصطفیٰ کا سراپا بدن، مصطفیٰ کا سراپا بدن، اور ہوں وہ صدیق، فاروق، عثمان، علی، گھوم کر بولو اور مچل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہو وہ صدیق، فاروق، عثمان،
کیسے ہیں میرے آقا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا، یہ بدن خاک کا وہ بدن، یہ بدن خاک کا مصطفیٰ کا سراپا بدن. کتنی سادگی سے شاعر کہہ گئے ہیں. اے ہے ہے توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، توبہ توبہ کہاں ہم کہاں مصطفیٰ، یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا، یہ بدن خاک کا وہ بدن نور کا، مصطفیٰ کا سرا. اور کس کے قدموں سے عرش بری جاگ اٹھا. کل آپ نے سنا ہے نا معراج، کس کے قدموں سے عرش بری جاگ اٹھا، کھل گیا ہر طرف ایک سمن نور کا، کھل گیا ہر طرف ایک سمن نور کا، مصطفیٰ کا سراپا. اور مرتبے ان کے نشے در بیان کیا کرے. کوئی میرے نبی کی شان بیان کر سکتا ہے؟ مرتبے ان کے نشے در بیان کیا کرے، جن کو بخشا گیا پیرہن نور کا، جن کو بخشا گیا پیرہن نور کا، مصطفیٰ کا سرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نور ہے اور ایسے نور ہے کہ جو ان سے منسوب ہو جائے وہ بھی نور بن جائے. یہ نورانی مصطفیٰ، نور والے مصطفیٰ کا نور بھرا میلاد ہے نا. اللہ اللہ، کیسے بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا کیے. آج کہنے والے بہت کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں گے، لیکن میلاد ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا ہے نا. کیونکہ جس کے ذکر کو اس کا رب بلند کرے اس کو کوئی نیچے کر سکتا ہے. ہمیں بڑے یزیدی پریشان ہوئے، ذکر حسین کو مٹایا جائے، عظمت حسین کو مٹایا جائے، نام حسین کو مٹایا جائے. یزیدیت نے دم توڑ دیا. اب یزید نام کا آپ کو کوئی ملے گا نہیں. اور حسین ایسے چھائے گھر گھر میں حسین. کوئی غلام حسین ہے، کوئی گدائے حسین، کوئی امام حسین، کوئی محمد حسین، کوئی علی حسین. حسین چھا گئے. اور کچھ سوچنے والے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ مولانا کو کیا ہو جاتا ہے. محفل میلاد کی، ذکر حسین کا.
سوچنے والے سوچ سکتے ہیں محفل میلاد کی ذکر حسین کا تو پریشان مت ہونا، میرے نبی نے حسین سے ایسی محبت کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ کبھی حسین کو چوما ہے، کبھی حسین کے منہ میں اپنی زبان دی ہے، کبھی حسین کو سونگھا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو لوگ چومتے ہیں، آپ حسین کو چومتے بھی ہیں، آپ حسین کو سونگھتے بھی ہیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین جنتی پھول ہے، اور پھول کو چوما بھی جاتا ہے، پھول کو سونگھا بھی جاتا ہے۔ ایسی محبت کی، ایسی محبت کی نانا لیٹے ہیں، نواسہ حسین نانا کی انگلی پکڑ کر سینے پہ چل کے آ رہا ہے۔ نانا محبت سے اپنی زبان حسین کو چسا رہے ہیں۔ کون چسائے زبان ہے؟ لیکن کیا محبت کی ہے نبی نے حسین سے، کیسی محبت، بے مثال محبت۔ اپنی زبان حسین کو چسا رہے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے یہ صرف نانا نواسے کی محبت ہے، لیکن غور سے ذرا دیکھو تو یہ زبان کون سی زبان ہے؟ جھوم کے بولو یار، تھکا ہوا میں ہوں یا تم؟ تم کو دیکھ کے ابھی ہمارے بزرگ نے نعرہ لگایا، میرے اندر تو حوصلہ آ گیا۔ یہ کون سی زبان ہے؟ دنیا سمجھ رہی ہے کہ نانا نواسے کی محبت ہے، لیکن غور کرو یہ نبی کی مبارک زبان وہ زبان ہے کہ جب یہ کھلتی ہے تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ میرے نبی کی زبان کبھی کھلے تو قرآن مل جائے، کبھی زبان کھلے تو حدیث مل جائے۔ یہ ایک زبان ہے لیکن دو دو دریا جاری ہے، قرآن کا علم جاری ہے، حدیث کا علم جاری ہے۔ مجھے کہنے نہ دیا جائے میرا نبی حسین کو صرف زبان نہیں چسا رہا ہے، بلکہ قرآن کا درس دے رہا ہے، حدیث پلا رہا ہے۔ میلاد میں حسین کا ذکر، ارے حسین سے میرے نبی نے ایسی محبت کری ہے، ایسی محبت کری ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حسین مجھ سے ہے، اور نبی کرم میں حسین سے ہوں۔ ارے بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا۔ نبی حسین سے ہے سمجھ میں آتا، نبی سے حسین ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبی حسین سے ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن سمجھ میں واقعہ تب آتا ہے جب میرا حسین شہادت کا تاجدار بن جاتا ہے، نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تب نبی کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ گویا میرے نبی فرما رہے ہو بیٹا حسین تو میری اولاد ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے، تو مجھ سے ہے۔ ارے حسین جب تو شہادت کا تاجدار بن جائے گا تو دین محمد تجھ سے ہوگا، دین کی بقا تجھ سے ہوگی۔ ہے نا؟ حسین کو جس نے تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی، جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے خدا کو۔ کتنی اپنائیت ہے حسین کا ذکر،
نبی نے فرما دیا حسین لہموں کا لہمی، حسین دموں کا دمی ہے، حسین تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے حسین تیرا خون میرا خون ہے۔ اما نبی کا مظہر ہے حسین، ایسا گہرا تعلق ہے کہ حسین کا ذکر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو نبی کا ذکر ہے، اور میرے نبی کا ذکر ارشاد ہوتا ہے انی جعلتک ذکرا من ذکری، اے میرے پیارے میں نے تجھ کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا لیا، فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب جس نے تیرا ذکر کیا اس نے صرف تیرا ذکر نہیں کیا، میرا ذکر کیا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے حسین کا ذکر صرف حسین کا ذکر نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ حقیقت میں ذکر خدا ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نور والے آقا، جھوم کے بولو، ایسے نور والے آقا، ایسے نور والے آقا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی کیا ہو گیا، نبی کی نعت ہے لیکن اہل بیت کو چھوڑا نہیں، نعت کے اشعار میں منقبت بھی آ رہی ہے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا کل گھرانہ نور کا۔ یہ نور والے آقا، بولو بس تھوڑی دیر، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہ نور والے آقا، ایسے نور کہ جس کے وجود میں یہ نور آ گیا وہ چمکنے لگا، آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی بنا، روح کو حکم دیا گیا اے روح اندر جا، روح اندر گئی، گھبرا کے نکل آئی، مولا بہت اندھیرا ہے، بہت وحشت ہے، بہت بھیانکی ہے، اللہ کے حکم سے نور محمدی، کیا نور محمدی ہے۔ کل آپ نے سنا نا کہ آدم علیہ السلام جب معراج میں عرض کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابنی صورتن و ابی حقیقتن، تجھ پر سلام ہو اے صورتن میرے بیٹے لیکن حقیقت میں میرے باپ۔ اللہ سنا، یہ میرے آقا ہے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اب نور بن تو گیا محبوب کا، رکھا کہاں جائے، زمین تو ہے نہیں، آسمان تو ہے نہیں، نہ پہلا آسمان نہ دوسرا آسمان نہ ساتوں آسمان، نہ عرش نہ قلم نہ لو نہ کرسی نہ شجر نہ حجر نہ برگ نہ ثمر نہ چاند نہ تارے نہ انبیاء نہ مرسلین نہ مجددین نہ فقہاء نہ صالحین نہ شہداء، زمین کا کوئی حصہ نہیں، کائنات کی کسی چیز کا وجود نہیں، رکھا کہاں جائے۔ اللہ نے اپنی
محبوب کے نور کو اپنے قرب میں رکھا، آغوش خاص میں رکھا، اللہ اللہ 1 منٹ نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ پھر مائک کو پوچھیں گے کہ وہ جاندار ہے کہ مردار؟ سمجھ گئے ہو؟ اچھا یہ لوہا ہے کہ پلاسٹک ہے؟ یہ لوہا کیسا ہے؟ اس کا کلر کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ اچھا اس کو چھوؤ گے تو جل جاؤ گے نا؟ یہ جلاتا ہے؟ ہاں، لوہا کالا ہوتا ہے۔ لوہے کو چاہے جیسے چھوؤ جلاتا نہیں ہے، لیکن کبھی ایک ایکسپریمنٹ کر کے دیکھنا، اس لوہے کو لے جا کر لوہار کی بھٹی میں ڈال دینا۔ بھٹی جانتے ہیں نا لوہار؟ ہاں، جہاں ہتھیار بنتے ہیں، چلتا ہے کوئلہ ڈال کے، اس کو آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ۔ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے وہاں رکھ دو، کیا ہوگا؟ اما اس کی پوری کنڈیشن چینج ہو جائے گی۔ یہ لوہا کالا ہوتا ہے اور آگ، جہاں یہ آدھا گھنٹہ صحبت میں رہا تو اب پتہ نہیں ہے، فرق آپ نہیں کر پاؤ گے کہ لوہے کا کلر کیا ہے اور آگ کا کلر کیا ہے۔ جو آگ کا کلر ہے وہی لوہے کا کلر ہو گیا، جیسا آگ کا رنگ ہے ویسے ہی لوہے کا رنگ ہو گیا، صرف کلر نہیں بدلا۔ آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے، لوہے کو چھوؤ گے بولو یار جل جاؤ گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ صحبت بڑی چیز ہے، یہ صحبت بڑی چیز ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے لوہا آگ کی صحبت میں کیا رہا، اس نے اپنی کوالٹی چینج کر دی، اس نے اپنا کلر بدل دیا۔ اما یہ دنیا کی چیزیں ہیں، آدھے گھنٹے میں اثر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، نور خدا ہے، نور محمد ہے اور کوئی نہیں۔ اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، ہزاروں سال وہ نور محمدی، نور خدا کی صحبت میں رہا۔ کیا کیا اثر نہ آ گیا ہوگا، کیا کیا اثر نہ آ گیا ہوگا۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، صرف صفت ربوبیت کے علاوہ سارے اوصاف خدا نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ اے محبوب میں دیتا ہوں، آج سے تم بھی دو۔ اے محبوب میں بانٹتا ہوں، تم بھی بانٹو۔ اے محبوب اب خزانہ میرا ہوگا، بانٹنا تیرا ہوگا۔ اب یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور خدا کی آغوش میں رہا، جتنا چاہا اللہ نے رہا۔ ایک وقت وہ آیا، اللہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ خاکی بنا۔ اچھا آج لوگ کہتے ہیں نا میلاد میلاد میلاد، ہمیں اللہ نے قرآن میں میلاد کا ذکر کیا ہے بہت سی جگہ۔ میلاد کہتے کس کو؟ نبی کی آمد کے ذکر کو، نبی کے تشریف لانے کے ذکر کو، یہی تو میلاد ہوتی ہے نا۔ اب آؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ابھی انسان دنیا میں نہیں آیا،
اللہ نے ایک اجتماع کیا جس میں سارے لوگوں کی روحوں کو جمع کیا. اب توحید کا جلسہ ہو رہا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم. دنیا میں جتنے لوگ ہونے والے تھے سب کی روحیں جمع ہیں. سب نے کہا قالوا بلا شاید. ہاں مولا تو کیوں نہیں ہمارا رب. توحید کا جلسہ ختم ہو گیا. اب جاؤ غیر ضروری لوگ نکل جاؤ. اب محبوب کی میلاد ہونے والی ہے. اب نبی کی آمد کا ذکر ہونے والا ہے. اب ایرے غیرے نہیں آئیں گے. اے آدم کی روح تم آؤ, اے نوح کی روح تم آؤ, اے انبیاء کی روحیں آؤ. انبیاء کی روحوں کا اجتماع. اللہ تعالی میلاد پڑھ رہا ہے, ذکر میلاد کر رہا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے پروردگار وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور اے محبوب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے, قرآن میں ہے. حفاظ اکرام سے آپ پوچھ لیجئے. اللہ نے وعدہ لیا کیا پکا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. بہت اہم مسئلہ ہے, بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ صرف اقرار نہیں کروا رہا ہے. اپنی توحید کی بات آئی صرف اقرار کروا کے چھوڑ دیا, لیکن یہ محبوب کی بات ہے. صرف اقرار نہیں وعدہ ہوگا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. نبی معصوم ہوتے ہیں, نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا, نبی جھوٹ نہیں بول سکتے, نبی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. لیکن محبوب کی بات ہے, محبوب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے نبیوں جب میں تم کو نبوت اور کتاب سے نواز دوں, تمہارے سر پہ نبوت کا تاج ہو, تمہارے ہاتھ میں میری کتاب ہو. اے آدم جب دنیا میں تم جاؤ گے نبی بن کر, اے نوح جب تمہارے سر پہ نبوت کا تاج جگمگا رہا ہوگا, اے ابراہیم جب تم نبیوں کی وراثت اور نبیوں کا تاجدار بن کے تم جاؤ گے, اے اسماعیل جب تیرے سر پر نبوت کا تاج چمک رہا ہوگا, اے موسیٰ جب تم دنیا میں نبی بن کر جاؤ گے, اے عیسیٰ جب تم دنیا میں نبی بن کر جاؤ, کتاب لے کر جاؤ. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. جب تم کو میں کتاب اور حکمت سے نواز دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اور اے انبیاء جب تمہارے سر پر نبوت کا تاج جگمگا رہا ہو, تم نبی بن کر دنیا میں ہو, اور ایسے میں اگر میرا محبوب آ جائے, میرا پیارا آ جائے, محمد الرسول اللہ آ جائے, تو اے آدم تمہارا کلمہ تو ہوگا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. اے نوح تمہاری قوم کا کلمہ تو ہوگا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. اے ابراہیم تمہاری قوم کا نعرہ تو کلمہ تو ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اے اسماعیل تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ
اسماعیل ذبیحُاللہ، اے موسیٰ تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ تمہاری قوم کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اگر میرا نبی آ جائے تمہارے دور میں، میرا محبوب آ جائے تمہارے دور میں، تو اے آدم تمہاری قوم کا کلمہ کچھ بھی ہو، تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے ابراہیم تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول، انبیاء و مرسلین پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا، انبیاء و مرسلین پڑھتے ہیں کلمہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب تم کو نبوت سے سرفراز کیا جائے اور پھر میرا محبوب اگر تمہارے دور میں آ جائے، کیا کرنا، کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، ضرور ضرور لوگ تم پر ایمان لائیں گے، لیکن اے انبیاء یہ میرا محبوب ہے، اگر میرا محبوب تمہارے دور میں آ جائے تو تم میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ نے وعدہ لیا، اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں پروردگار؟ اے نبیوں جب تم کو نبوت اور حکمت سے سرفراز کیا جائے اور تم میں میرا محبوب آ جائے تو ضرور تم اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہے وعدہ لیا جا رہا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبیوں کیا تم لوگوں نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، نبیوں نے ایک زبان ہو کر کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں تیرا محبوب آ جائے گا ہم تیرے محبوب پر ایمان بھی لے آئیں گے، ہم تیرے محبوب کی مدد بھی کریں گے۔ نبیوں کی زبانیں ہیں، جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ ہو نہیں سکتے، لیکن یہ محبوب کی بارگاہ ہے، یہ محبوب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبیوں صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا، کہا اے انبیاء صرف اقرار سے کام نہیں چلے گا، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ اے آدم تم نوح کے گواہ بن جاؤ، اے نوح تم ابراہیم کے گواہ بن جاؤ، اے ابراہیم تم یوسف کے گواہ بن جاؤ، اے یوسف تم داؤد کے گواہ بن جاؤ، اے داؤد تم موسیٰ کے گواہ بن جاؤ، اے موسیٰ تم عیسیٰ کے گواہ بن جاؤ، آپس میں گواہ بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں محبوب کے سامنے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، چاہے ابو بکر صدیق ہو چاہے فاروق اعظم ہو، خبردار آواز اونچی مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، اللہ اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اگر میرا محبوب آ جائے اس پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ کہا ابھی معاملہ بس نہیں ہوا، یہ میرے محبوب کی بات ہے، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ اچھا یا اللہ ہم گواہ بن گئے، نبی آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہو رہی، بات ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ بات حبیب خدا کی ہے۔
احمد مشتبہ کی ہے، نور والے آقا کی ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، ان کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، ان کا میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبیوں نے کہا یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم تیرے محبوب پر ایمان لے آئیں گے، تیرے محبوب کی مدد کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آپس میں گواہ بن جاؤ۔ نبیوں نے ایک زبان ہو کر کہا یا اللہ ہم ایک دوسرے کے گواہ بن گئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بنے ہو، میں بھی تم پر گواہ بنتا ہوں۔ بات ہے محبوب کی، اچھا معاملہ ختم نہیں۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، اور سنو نبیوں، جو وعدہ کر کے مکرے گا، مکرنا کسی کو نہیں ہے، نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے، غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن امت کو بتایا جا رہا ہے، قوم کو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اے نبیوں، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اور جو وعدہ کر کے مکر جائے گا وہ نافرمانوں میں ہو جائے گا۔ یہ محبوب کی بارگاہ ہے۔ اللہ اللہ، سارے نبی انتظار میں ہیں، آدم انتظار کر رہے ہیں، کاش نبی آخر الزمان آ جائے، نوح انتظار کر رہے ہیں، کاش اللہ کا محبوب میرے دور میں آ جائے، سب انتظار کر رہے ہیں، بشارتیں دے رہے ہیں، عیسیٰ نے آ کر بشارت دی، لیکن میرے محبوب سب سے آخر میں آئے، کسی نبی کے دور میں نہیں آئے۔ نبیوں نے بھی عرض کی ہوگی یا اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا ہم تیرے محبوب پر ایمان لائیں گے، لیکن پروردگار تو نے اپنے محبوب کو بھیجا تو نہیں، کم سے کم ایک موقع عطا فرما دے تاکہ تیرے محبوب کے مقتدی بن جائے۔ اللہ نے معراج کا دولہا کو مسجد اقصی میں بھیجا، سارے نبی موجود ہیں، امام الانبیاء امامت کر رہے ہیں، سب اپنے دل کی تسلی کر رہے ہیں، نبی پر ایمان لا رہے ہیں، نبی کے مقتدی بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد رسول، آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بولو یار بن گیا، روح کو حکم ہوا اندر جاؤ، روح نکلی آئی، مولا بہت اندھیرا ہے، نور محمدی کو آدم کی پیشانی پہ رکھا گیا، اب روح کو حکم ہو رہا ہے روح اندر داخل ہو جا، اب روح اندر جا رہی ہے تو باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مولا بہت سکون ہے، مولا بہت اجالا ہے، یہ نور محمدی کی امانت آدم کی پیشانی پر جگمگانے لگی۔ معاملہ آگے کنورٹ ہوتا رہا، بڑھتا رہا، یہی نور محمدی حضرت نوح کی پیشانی پہ جگمگایا، یہی نور محمدی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی پہ جگمگایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، کیا ہوا بولو؟ ابراہیم جلے نہیں جلے، اما جلتے کیسے؟ نور محمدی جو جگمگا رہا ہے، یہی نور محمدی منتقل ہوا حضرت اسماعیل۔ وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا کہ باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، لیکن گلا کٹا کیسے کٹتا؟ نور محمدی جگمگا رہا ہے۔ یہی نور محمدی منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ جگمگانے لگا۔
حضرت آمنہ خاتون کے شکم میں جس رات یہ نور منتقل ہوا، کتابوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو گویائی کی طاقت دے دی تھی۔ جانور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے مبارک ہو نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، مبارک ہو اللہ کا پیغمبر آنے والا ہے، مبارک ہو اللہ کا حبیب آنے والا ہے، مبارک ہو نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ وہ نورانی امانت جو آدم سے چلی تھی آمنہ خاتون کے شکم میں آ گئی۔ نور محمدی آمنہ خاتون کے شکم میں کیا آیا؟ نگاہوں سے پردے اٹھنے لگے۔ اچھا، جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے نا، بڑا پیٹ بھاری ہوتا ہے، لیکن آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں محمد کا نور تھا مجھے کوئی ڈکار بھی آتی تھی تو اس میں بھی مشک اور عنبر جیسی خوشبو آتی تھی۔ یہ ہے میرے پیغمبر۔ عورتوں کو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کبھی کچھ مجھے کوئی بوجھ کا احساس نہیں ہوا۔ اے آمنہ، آپ کو بوجھ کا احساس کیسے ہوتا؟ بوجھ تو بشر کا ہوتا ہے، لیکن اے آمنہ خاتون آپ کے شکم میں جو شخصیت ہے وہ صرف بشر نہیں ہے، وہ تو نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وقت ولادت کا قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے نگاہوں سے پردے اٹھا دیے۔ آمنہ خاتون مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، ہزاروں میل دور ملک شام کے محلات، اور آمنہ خاتون مکے میں بیٹھے بیٹھے، مدینے میں نہیں مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ نے حجاب اٹھا دیے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جس نور کے صدقے میں آمنہ خاتون کی نگاہوں سے پردے اٹھے کہ آپ مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں، وہ نور جب خود دیکھتا ہوگا تو کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ زمین پہ لے کر عرش اعظم تک دیکھتا ہوگا۔ ارے ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے دیکھا، میرا دل گھبرانے لگا، اکیلے تھی، دیکھا لمبی لمبی عورتیں سفید سفید کپڑوں میں ملبوس میرے صحن میں ہیں، مجھے تسلی دے رہی ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا اے آمنہ مجھے نہیں جانتی، میں آدم کی بیوی حوا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں سارا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں ہاجرہ ہوں۔ کس لیے آئی ہیں؟ آمنہ تجھے معلوم نہیں تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان جلوہ فگر ہے۔ میں اپنے آقا کی آمد کے ذکر کرنے کے لیے، ان کے استقبال کے لیے اللہ نے حوران بہشتی کو بھیجا ہے اور اعلان کیا ہے جاؤ اے حورو جاؤ، آمنہ کے گھر کو گلزار بنا دو، میرا محبوب آنے والا ہے، دو عالم کا تاجدار آنے والا ہے۔ جبریل کو حکم ہو رہا ہے جبریل بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، جاؤ میرا محبوب آنے والا ہے۔ جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک ہاتھ میں فرشتوں کا 70,000 فرشتوں کا جلوس، فرشتے نورانی مشالے لیے ہوئے ہیں، نور والے آقا کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ حضرت جبریل نے ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، ایک جھنڈا مشرق کی انتہا پہ، ایک جھنڈا مغرب کی انتہا پہ، اور گویا یہ اعلان کر دیا آنے والے کو معمولی مت سمجھنا، آنے والا اس شان کا مالک ہے کہ جس کا دارالحکومت مکہ ہوگا اور اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں جس کی حکومت کے ڈنکے بجے۔ ولادت کا وقت قریب آیا، جبریل کھڑے ہو گئے، اظہر یا نبی اللہ، اظہر یا حبیب اللہ، اظہر یا سید المرسلین،
इधर अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, रब्बे काबा मेरी बहू आमना को साथ खैरियत के फारिग फरमा। ये दुआ मांग के थक के बैठ गए, और बैठना था कि देख क्या रहे हैं कि दुनिया घूम रही है। वो दुनिया नहीं घूम रही, काबा घूम रहा है। काबा वजद में आ गया, काबला झूमने लगा, बुत शिकन आए ये कहकर मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूमकर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। मेरे आका की आमद का वक्त आया, खाना काबा झूमने लगा। बाद रवायतों में आता है अल्लाह ने उसको जबान दे दी, ऐलान कर रहा है, तकरीर कर रहा है, आज अल्लाह के घर को बुतों से पाक करने वाला आने वाला है, दो आलम का ताजदार आने वाला है। ये तकरीर करते 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 खाना काबा हजरत आमना के घर की तरफ झुक गया, सजदे में चला गया। अल्लाह के नबी की गैबदा निगाहें देख रही हैं, ऐ खाना काबा मुझसे पहले के नबियों का किबला बैतुल मुकद्दस था, लेकिन तूने मेरे मीलाद की ताजीम की है, मेरी मीलाद में मेरे घर की तरफ तू झुका है, मुझे अल्लाह ने इख्तियार वाला बनाकर भेजा है। ऐ काबे तूने मेरे मीलाद की खुशी मनाई है, मेरे मीलाद में अपने आप को मेरे घर की तरफ झुकाया है। जा कयामत तक के लोगों को मैं तेरे घर की तरफ झुका दूंगा, तेरे सामने झुका दूंगा। वो वक्त आया कि जिब्रील खड़े हैं सवाली बनकर, पुराने बहश्ती मुंतजिर है, जन्नत को सजा दिया गया है। अल्लाह अल्लाह रात अर्ज कर रही है, मौला अपने महबूब को रात में भेजना ताकि तेरे महबूब की मीलाद से निस्बत पाकर मैं आशिकों के दिलों की धड़कन बन जाऊं। सुबह अर्ज कर रही है, मौला अपने महबूब को सुबह में भेजना ताकि तेरे महबूब की निस्बत से मैं अमर हो जाऊं, जिंदा जावेद हो जाऊं। अल्लाह ने किसी को महरूम न छोड़ा, अपने महबूब को ऐसे वक्त में भेजा कि रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, रात जा रही थी, सुबह आ रही थी, और कहने वाला पुकार उठा, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, ये रुख पे तसद्दुक वो गेसू पे कुर्बा, इन्हीं के हैं दोनों उजाले अंधेरे। आमद का वक्त करीब आया, हजरत जिब्रील अमीन सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह सुबह सादिक में मेरे महबूब दुनिया में तशरीफ लाए, चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा हूरो मलाइक सबकी जबान पर दरूदो सलाम के नजराने थे, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। कहीं से आवाजें आ रही होंगी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, मेरे महबूब दुनिया में क्या आए हैं, एक इनकलाब आ गया है। मेरे नबी की आमद से पहले ऐसा बुरा माहौल था, एक जंग जो एक मर्तबा छिड़ जाती थी, सालों साल वो जंग जारी रहती थी, माओ का कोई अदब नहीं करता था, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह अल्लाह शराब नोशी आम थी, जिनाकारी आम थी, अय्याशी आम थी, हर तरफ अंधकार का माहौल था। लेकिन नूरे खुदा दुनिया में क्या आया है, मेरे महबूब क्या आए हैं। आलम ये हो गया, जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, नबी पर्दे से क्या निकले के घर घर में उजाला था। वो जिनके हाथों में शराब की बोतलें थी, उनके हाथों में तस्बीह के दाने नजर आने लगे। जो माँ की इज्जत नहीं करते थे, वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करने लगे। जो बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज बच्चियों को सलाखों पे बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। लोग कहते हैं हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद हुआ, हाँ
15 اگست کو آزاد ہوا ہندوستان، لیکن گوہر ربانی کو کہہ لینے دیا جائے ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے اور انسانیت 12 ربیع الاول کو آزاد ہوا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ۔ آج اسلام پر چھیٹا کشی کرنے والوں، اسلام نے عورتوں کو پابندی پہ رکھا ہے، عورتوں کے وقار کو گرایا ہے۔ میرے محبوب نے انسانیت اور ہماری ماں و بہنوں کے وقار کو گرایا نہیں ہے بلکہ آسمان تک پہنچایا ہے۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے، میرے نبی نے فرمایا بچی اگر ماں ہے تو اے بچوں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام امہات، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر یہی اور بچی بیوی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان شادی کو قرار دیا۔ یہی بچی اگر کسی کی بچی ہے تو باپ کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ عورتوں کو اسلام نے پابند نہیں کیا ہے، بلکہ عورت بہت قیمتی چیز ہے۔ قیمتی چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے، روڈ پہ چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ ارے عورتوں کا دم گھٹتا ہوگا، اچھا پردے میں دم گھٹتا ہوگا، ایک تو وائرس آیا، ہمیں عورتوں کو تو چھوڑو، ان کو تو اسلام نے پہلے ہی سے ماسک دے دیا ہے۔ بڑے بڑے اعتراض کرنے والے منہ چھپا کر پھر رہے ہیں۔ جو عورتوں پر طنز کر رہے تھے آج ان سے پوچھو دم نہیں گھٹتا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے محبوب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے عورتوں کے کردار کو بلند کیا ہے۔ آپ بھول گئے کوئی کیسے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنا میرے پیغمبر نے کی ہے۔ خاتون جنت ہمارے نبی کے کاشانے پہ تشریف لائے تو نبی پیار میں کھڑے ہو جائے۔ کون دنیا کا مذہب اپنے بچوں کی ایسی تعظیم سکھا سکتا ہے، لڑکیوں کی ایسی تعظیم بتاتا ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے کر کے دیکھا۔ عورتوں کو معلوم ہے بچیاں پیدا ہوتی تھی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ایک کلنک سمجھا جاتا تھا، لیکن مذہب اسلام نے اس کلنک کو مٹا کے عورت کو ایک پاکیزہ لباس عطا فرمایا۔ یہ اللہ کے محبوب کا کرم تو ہے۔ غنڈہ گردی، چوری، شراب نوشی، بے حیائی، یہ ساری بری چیزیں جو تھی میرا پیغمبر آیا ہے ساری برائیوں کو دور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے محبوب دنیا میں کیا آئے، ایک انقلاب آ گیا ہے، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا۔ ارے ناز کر اے حلیمہ، تیری گود میں دونوں عالم کا وہ ماہتاب آ گیا۔ کیسا بے مثال پیغمبر اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ اما جس رات قرآن نازل ہو جائے، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ گوہر ربانی کو کہہ دینے دیا جائے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس رات میں صاحب قرآن آئے وہ لاکھوں مہینوں سے افضل ہے، کروڑوں مہینوں سے افضل ہے۔ کیونکہ عید میلاد نہ ہوتی تو نہ ہوتی یہ بھی۔ اپنی قسمت پہ کرے غور و تأمل عیدیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو میلاد النبی کے صحیح مقصد سے آگاہ فرمائے اور میلاد النبی کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ جو رہ گیا ہے کل آپ ایک بہترین خطاب
مولانا سید سرور ربانی آپ کی زبانی سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.